یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب، پہلی آیت سے 18ویں آیت تک۔ یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، پہلا باب، پہلی آیت سے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ نور تاریکی میں چمکتا ہے، تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا، جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ یہ گواہی کے لیے آیا، نور کی گواہی دے، تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائے۔ وہ خود تو نور نہ تھا، مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، دنیا میں آنے کو تھا۔ وہ دنیا میں تھا، اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا، اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ تو خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی، پکار کر کہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا فضل، یعنی فضل پر فضل۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، اسی نے ظاہر کیا۔ پاک کلام کے پڑھے جانے پہ خدا کی خاص برکت ہو جائے۔ دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے زندہ مقدس پاک کلام کے لیے، جو ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، قدموں کے لیے چراغ ہے۔ اور خداوند اس کلام کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں۔ تیرا زندہ مقدس پاک کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ اس وقت خداوند پاک کلام کے سارے حصہ میں تو ہمارے ساتھ ہو۔ جتنی جانیں تیرے کلام میں سے سیکھتی ہیں، اس پر عمل کریں، اور خداوند یہ کلام ان کی زندگیوں میں پھلتا ہو۔ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج آمد کا پہلا سنڈے ہے، جسے ایڈونٹ سنڈے بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ سیزن جو ہے، یہ اسے کرسمس سیزن بھی کہتے ہیں۔ اور آج اس کا فرسٹ سنڈے ہے، جس میں کینڈلز روشن کی جاتی ہے۔ بیسیکلی 4 سنڈے ہوتے ہیں، جس میں ہر سنڈے کو ایک کینڈل روشن کی جاتی ہے۔ اسی تعلق سے خدا کے زندگی بخش کلام میں سے میں نے آپ کی خدمت میں سے یوحنا کی انجیل کا چناؤ کیا ہے، اور آج صبح ہم خدا کے زندگی بخش کلام میں سے پہلے باب کی 8ویں آیت ہے جی۔ وہ خود تو نور نہ تھا، مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ پاک کلام کی یہ آیت آج صبح ہمارے سامنے ہے، اور یہ آیت جو ہے، یہ یوحنا رسول، یوحنا نبی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ میں نے 2 باتیں بیان کی ہیں۔ یہ آیت یوحنا رسول، یوحنا نبی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔
اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دے رہا ہے۔ اس کی آمد سے پہلے خدا نے یوحنا نبی کو، جسے یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی ہم کہتے ہیں، دنیا کے اندر پہلے اس کو بھیجا گیا کہ وہ گواہی دے جا کر لوگوں کے درمیان۔ یوحنا رسول جو ہے یہ بات بیان کرنے سے پہلے چند باتیں خدا یسوع مسیح کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل کا پہلا باب اور پہلی آیت ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، خدا اور کلام خدا تھا۔ اب وہ بات کرتا ہے کلام کی کہ ابتدا میں کلام تھا۔ جب ہم پیدائش کی کتاب کا پہلا باب پڑھتے ہیں، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا۔ خدا کا روح پانی کی سطح پہ جنبش کرتا تھا۔ جب وہ بات کر رہے نا کہ وہ خود تو نور نہ تھا لیکن نور کی گواہی دینے آیا تھا، تو وہ شروع کرتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ۔ اب گہراؤں کے اوپر اندھیرا ہے، تاریکی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب خدا نے جب کلام کیا، خدا کے منہ سے جب کلمہ نکلا، خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا۔ عبرانی میں ہے کہ کن، اور کن کا مطلب ہے ہو جا، اور کا مطلب ہے روشنی۔ کن اور روشنی ہو جا۔ اب وہ کلمہ جو خدا کے منہ سے نکلا، جس کے بارے میں یوحنا یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا۔ اور پھر اسی بات کی اگلی آیت میں جب ہم 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہ کلام پھر مجسم ہوا ہے جی، اس نے جسم اختیار کیا ہے۔ مریم کے پاس لوکا کی انجیل کے مطابق فرشتہ گیا، کہا سلام۔ اس نے کہا کیسا یہ سلام ہے؟ اس نے کہا کہ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا۔ اس نے کہا جی میں کیسے حاملہ ہو سکوں، میں مرد کو نہیں جانتی، روح القدس کی قدرت تجھ پہ سایہ ڈالے گی، وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، مجسم ہوگا، جسم اختیار کر کے، جس کے بارے میں یہاں پہ یوحنا رسول بیان کر، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہ کلام مجسم ہوا جی، جسم اس نے اختیار کیا۔ اور اس کے بارے میں یوحنا رسول بیان کر رہا ہے کہ کلام مجسم ہوا، جو خدا کے منہ سے کلام نکلا۔ اور پھر تیسری آیت میں جی، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوں، جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ اب وہ بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ بیان کرتا ہے جس نور کی گواہی دینے کے لیے یوحنا نبی آیا ہے۔ وہ کہتا ہے جی جو کچھ اس دنیا کے اندر بنا ہے، پیدا ہوا ہے، وہ سارا کچھ اس نور کے وسیلہ سے بنایا گیا ہے۔ کیونکہ کلمہ ہے نا، خدا کے منہ سے جو کلمہ نکلا ہے وہ کلمہ مجسم ہوا ہے،
یہ بڑے بڑے پہاڑ، بڑی بڑی آبشاریں، یہ دنیا، آسمان، زمین، ستارے، سیارے، یہ سب کچھ جب ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں، یہ سب کچھ جو بنا ہے اس کے بارے میں وہ بیان کرتا ہے کہ اس کے وسیلہ سے بنا ہے۔ کوئی چیز بھی جی اس کے وسیلہ کے بغیر نہیں بنی۔ جس کی آمد کے بارے میں یوحنا نبی کو بھیجا گیا، وہ خود تو نور نہ تھا لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ اس نے بڑی واضح طور پر ڈیٹیلز اس کے لیے بیان کی ہے کہ جو کچھ دنیا کے اندر ہے، انسان کو جب بنایا گیا تو لکھا ہے آؤ ہم، جمع کا لفظ استعمال کیا، آؤ ہم انسان کو اپنی شکل اور اپنی شبیہ پر بنائیں۔ وہاں پہ خدا ہے، وہاں پہ بیٹا ہے، وہاں پہ روح القدس موجود ہے۔ دنیا کی تخلیق کے وقت جب سب کچھ بنایا جا رہا تھا، کیونکہ باپ موجود ہے، خدا کا روح وہاں پہ موجود ہے، اور جو کلمہ خدا کے منہ سے نکل رہا ہے جس کے بارے میں یوحنا رسول کہتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کوئی چیز اس کے وسیلہ کے بغیر نہیں بنی۔ نور، حقیقی نور، وہ کہتا ہے وہ خود تو نور نہ تھا لیکن نور کی گواہی دینے کو آیا تھا کہ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ وہ خدا یسوع مسیح آج سے 2022 سال پہلے آ چکے ہیں، لیکن پھر بھی پوری دنیا کے اندر، تمام کلیسیاؤں کے اندر، جب کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے سے پہلے اس کی آمد کی تیاریاں کی جاتی ہیں، جس میں سے آج ہم اس کی حضوری میں آئے ہیں۔ یہ آمد کا پہلا سنڈے، ایڈونٹ سیزن سنڈے جو ہم یہاں پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کی آمد کے لیے، جس کے بارے میں رسول بیان کر رہا ہے کہ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ جب ہم اس کا یونانی زبان میں جو اصل متن ہے اس میں جب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق یہ ہے جی، حقیقی نور وہ تھا جو دنیا میں آنے والے ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے۔ جو یونانی زبان میں جو اس کا متن ہے اس کے مطابق جو اس کا ترجمہ بنتا ہے، حقیقی نور وہ تھا